لیکن ناظرین کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں یاد ماضی عذاب ہے یار. اب میرے سامنے ایک خبر پڑی ہے دنیا اخبار کی 17/9/2019 کی. شہباز شریف صاحب کی نواز شریف سے خصوصی ملاقات، دھرنے پر بات چیت. یہ اس وقت مولانا نے دھرنا دینا تھا، اس کے اندر شمولیت کرنی تھی یا نہیں کرنی تھی، یہ وہاں پہ اندر ڈسکشن ہوئی. وہ نیچے دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھرپور ساتھ دیں. سابق وزیر اعظم نے جیل میں بیٹھ کے اپنے چھوٹے بھائی کو یہ کہا. اگلے دیکھیں اسی سٹوری کا جو آگے وہ کہتے ہیں، یہ جنگ اخبار کی ہے. نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات اور دیگر امور سے متعلق صورتحال سے آگاہ کیا اور سیاسی امور پر ہدایات لی. اور اس وقت ایک ہی دن احسن اقبال صاحب، خواجہ آصف صاحب اور یہ سارے لوگ وہاں پہ گئے. اسی زمانے کی بات ہے، 12/3/2019 کی ایک خبر ہے. کوٹ لکھپت جیل میں قائد کے ظاہر اس ٹائم وہ بھی مجرم تھے. بلاول کی ملاقات ہوتی ہے. یہ دیکھ لیں دونوں ملاقات، یہ دونوں جو لیڈران ہیں وہ کہتے ہیں سیاسی جماعتوں کو شمولیت کے ساتھ نیا میثاق جمہوریت کرنے پر اتفاق. تھوڑے سے قانون بقول حسن کے چودھری غلام حسین صاحب سخت ہو گئے ہیں. اب ملک کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی جو ہے الحمدللہ وہ اب ہوگی، اور اب جو ہے آپ کو اسی طرح فالو کرنا پڑے گا. اب ایسے نہیں ہوگا کہ آپ مجھے اس سوال کا جواب دے دیں کہ جس ایس او پیز کا وہ منسٹر صاحب فرما رہے ہیں تو 1 مہینے سے کسی کی میٹنگ نہیں ہوئی، تو کیا ایس او پیز پر عمل ہو رہا ہے یا جیل مینول پر عمل ہو رہا ہے؟ وائی آر یو ناٹ الاؤنگ ہز ریلیٹیوز اینڈ لائرز؟ 300 مقدمے ہیں اس شخص پر، تو وکیلوں کو نہیں ملنا تو کس کو ملنا ہے پھر؟ یعنی ایک سائل ہے، ساری رات وہ باہر سردی میں ٹھٹرتا رہے، اگر آ ہی گیا ہے تو سننے میں کیا آ رہا ہے؟ جب پہلے بھی ان کی اب یہ جو ہے نا آرڈر کیا کیا ہے کہ ان کی ساری اپلیکیشن ڈسمس ہیں، اور یعنی وہ قواعد کے مطابق ان کی ملاقات کرائے. یہ جو ہے ایڈوکیٹ جنرل کو آرڈر دیا ہوا ہے. یعنی 10-15 اپلیکیشن تھی وہ ڈسمس کی اسی آرڈر میں. تو ان کو سمجھائیں کہ یہ جو آپ ماحول پیدا کر رہے ہیں ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. اگر کوئی جیل مینول ہے، کوئی اگر اس نے پتہ نہیں کیا کر دیا ان کے مطابق، یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں محترم، وہ تو کہتے ہیں کہ پوری دنیا کا سب سے بڑا جو اگر کوئی بندہ جو مجرم ہے تو وہ ایک ہی ہے. تو اللہ ان کو مبارک کرے اس طرح کی رائے. اچھا حسین جی بالکل صحیح صاحب. حسین چودھری یہ بتائیے گا کہ یہ آرڈر آپ نے اس دن سنا تھا، آرڈر کے اندر پریسائزلی کیا حکم دیا گیا تھا؟ وہ ظاہر ہے ریٹن آرڈر تو ہے نہیں، ہم نہ آپ کو مل رہا ہے دیکھنے کو نہ ہمیں مل رہا ہے دیکھنے کو. وہ جو ہے ان کے جو اٹارنی جنرل ہے وہی اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، ایڈوکیٹ جنرل سوری جی. تو 1 مہینے سے دیکھیں جو آخری جو لاسٹ ماہ تھی نا 23 اکتوبر کی، وہ اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے. جو 24 مارچ کی تھی وہ اس طرح کی جو روسٹم تھا اس پر جیل سپرنٹینڈنٹ موجود تھے، اور جب سلمان اکرم راجہ نے شور کیا اور کہا کہ ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، یہیں پہ ان کو آرڈر کر دیں، ہم ابھی چلے جاتے ہیں اور سی ایم بھی چلے جاتے ہیں، ملاقات کر لیتے ہیں. وہیں پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ ان کو اپنی لسٹ دے دیں اور یہ جا کر مل لیں گے. اسی وقت ان کو لسٹ تھوڑی دیر بعد دی گئی، اور جب یہ سب لوگ اڈیالہ جیل پہنچے تو اس دن بھی ملاقات نہیں، اور اس کے بعد ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی. یعنی کہ بالکل روسٹم پر ہم خود سارے موجود تھے. وہاں پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ ان کو لسٹ دیں اور یہ ابھی آ رہے ہیں، آپ ان کی ملاقات کروا دیں. تو اگر تحریری حکم نامہ کی بات کریں تو وہ ابھی تک اس لارجر بینچ کا آرڈر سامنے نہیں آیا جو 23 اکتوبر کو ہوا تھا. جو 24 مارچ کو آرڈر ہوا تھا اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور جو 23 اکتوبر کا آرڈر ہے اس پہ بھی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسین چودھری. زبانی احکامات اپنی جگہ ہوتے ہیں نا، عدالتوں کو تو بالکل صحیح. اچھا میں سوال میرا سن لیجیے گا. یہ مان لیا سیاست کی اجازت نہیں، اب نئے قانون نئی چیزیں ہو گئی، پرانا قانون ہے. اچھا پرانا فیصلہ ہے. اچھا ساری چیزیں ایک مجرم یا ملزم کو اپنے وکیلوں سے ملنے کی تو اجازت ہوتی ہے کہ نہیں؟ جی ہوتی ہے. جی تو کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا؟ یہ بھی میرے خیال سے ٹوٹل 3 ہفتے نہیں گزرے، کوئی اتنا وقت نہیں گزرا. اگر ان کی ملاقاتیں ٹوٹل دیکھ لیں تو وہ ملاقاتیں ان کی شاید گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں کسی یعنی اریسٹڈ بندے کی اتنی ملاقاتیں نہیں ہوں گی جو جیل کے اندر یعنی وہ قید ہے. پہلی بات. دوسرا جو کہہ رہے ہیں جی کہ بندے نے سن لے بات، انہوں نے کہا جی کہ دھرنا دیا ہے، دھرنا دیکھ کر اگر وہ چیف جسٹس سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے ہیں تو چیف جسٹس پر احسان کیا تھا؟ نہیں بالکل نہیں. اچھا رائٹ ہے نا، پاکستان کا لافل سٹیزن ہے، اس کا رائٹ ہوتا ہے، اس کا رائٹ ہے دھرنا دے رہا ہے تو دے رہا اپنے لیے دے رہا ہے نا. ٹھیک ہے، وہ کس سے ملنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی یعنی انلیگلی ڈیٹین آدمی سے ملاقات تو نہیں کرنا چاہ رہا. سہیل افریدی صاحب اب یہ فرما رہے ہیں کہ بھیا میں بار بار تو اگلے منگل کو دوبارہ آئیں گے اور میں اپنے سارے جو آئینی قانونی جو میرے پاس راستے موجود ہیں استعمال کروں گا، لیکن اس کے بعد اگر نہیں ہوتا تو پھر ہم دیکھیں گے ہم نے نیکسٹ کیا کرنا ہے.
منگل کے دن جو ہیں ہم نے تمام پارلیمنٹیرین کو بلایا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی ہائی کورٹ کے سامنے بھی آئیں گے، پرامن احتجاج کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے اڈیالہ جیل بھی جائیں گے اور عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ وہاں کھڑے ہوں گے۔ یہ ہماری ملاقات کروائیں، جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے وہ ہمیں دیں، ہم احتجاج کی طرف جائیں گے ہی نہیں۔ جب انصاف نہیں ہوگا، آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، تو پھر ہم جائیں گے کہاں؟ ناظرین، یہ سٹوری اس لیے بھی کافی زیادہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ جو عوانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ آپ نے دیکھا کہ کائٹ فلائنگ شروع ہو گئی سوشل میڈیا کے اوپر، افغانستان سے کچھ خبریں ہوئیں، کچھ انڈیا سے خبریں ہوئیں، اس کے اوپر پھر حکومت وقت کی طرف سے طارق فضل چوہی صاحب نے ایک پارلیمان کے سامنے کلیریفیکیشن دی۔ سوشل میڈیا پہ کل عمران خان صاحب کی صحت اور اس کے حوالے سے کچھ اور چیزیں بھی جو ہے وہ پھیلائی جا رہی تھیں، یہ بالکل ایک غلط اور جھوٹ پہ مبنی خبر ہے۔ ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، ان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ خبریں انڈین میڈیا نے اڑائی ہیں، بیس انہوں نے لیا ہے افغان میڈیا کا، اور افغان میڈیا کو بھی فیڈ جو ہے وہ انڈین میڈیا نے کیا ہے۔ پاکستان کی میڈیا سے نہ یہ خبریں آئی ہیں اور نہ یہاں پہ پھیلائی گئی ہیں۔ کل بات ہوئی ہے اڈیالہ جیل کی سپرنٹینڈنٹ سے، ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن ظاہر ہے وہ پارٹی ہے، ایک پارٹی کے وہ قائد ہیں، ان کے وہ سی ایم، وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 منٹ کے لیے ہمیں بس شکل دکھا دیں، بے شک دور سے دکھا دیں، اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی۔ 27 اکتوبر سے لے کر 27 نومبر تک ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب سے اور ان کی اہلیہ سے ملاقاتیں بالکل بند ہے، اور ان کے بارے میں ہمیں کچھ بھی معلومات نہیں ہے۔ ہمیں صرف 2-3 منٹ ملنے دیا جائے، ان کے صحت کے بارے میں دریافت کر لیں گے اور پھر باہر آ جائیں گے۔ تو حسن ایوب، آپ کی رائے میں ان کے سیاست کو چھوڑیں، خاندان کے پاس اتنا حق بھی نہیں ہے کہ وہ اگر ان کے پاس ان کو ایسی خبر ہے تو اس کی تصدیق کے لیے وہ دور سے دیکھ پائیں اپنے رشتہ دار کو؟ ویسے خبر یہ ہے کہ ماشاءاللہ نہیں، وہ تو دے دی، چہرہ سرخ ہے پہلے سے، منسٹر صاحب نے دے جو دی۔ آپ ایسا پرائم منسٹر دیکھتے تھے نا، اس سے زیادہ ان کی رنگت صاف بھی ہے اور سرخ بھی ہے۔ یار سوال یہ ہے کہ جی اجازت اگر ان کو دے دیں، یہ جو ساری جو ہے ختم ہو جائے گی، ساری یہ جتنی سازشیں اور کہانیاں جو پولیٹیکل اپنا نیریٹو دے پارٹی کو، ختم ہو جائے گا۔ ہاں، عمران خان صاحب یہ گارنٹی دے دیں ان رائٹنگ کہ میں کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا اور کوئی پیغام دور سے ملا دیں نا، دور سے دکھا دیں، مطلب قریب جانی نہ دیں۔ دکھا دیتے ہیں۔ اچھا دکھا دیتے ہیں، چلیں جو صاحب یہ کہہ رہے ہیں دکھا دیتے ہیں، لیٹس سی واٹ ہیپنز۔ راجی